لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آج کی گفتگو کا موضوع والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور والدین کے ساتھ نیکی. قرآن مجید میں نیکی اور احسان کے سلسلے میں یہ اعلان ہو رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز میں بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. یہ قرآن کا حکم ہے، جہاں پروردگار اپنی عبادت کے لیے کہہ رہا ہے، جہاں پروردگار اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ، وہیں پر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا کتنا اہم درجہ رکھتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے سامنے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ان کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے، ان کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں من اصبح مرضیا لابویہ اصبح لہ بابان مفتوحان الی الجنہ. جو کوئی بھی اپنے والدین کی رضایت رکھتا ہے اور رضایت رکھتے ہوئے وہ صبح کرتا ہے تو گویا پروردگار کی طرف سے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے صبح ہی صبح کھول دیے جاتے ہیں کہ لو یہ رحمتوں کا دروازہ ہے، یہ تیرے لیے برکتوں کا دروازہ ہے. صرف انسان اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اس کے لیے رحمتوں اور رزق کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد اپنے ماں باپ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، جو ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ان کو ستاتے ہیں، جو ان کو پریشان کرتے ہیں، جو ان کو الجھنوں میں رہتے ہیں، وہ کبھی رزق میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح زندگی بسر کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین رزق کمائیں تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ایک موقع پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں بر الوالدین اکبر فریضہ. والدین کے ساتھ نیکی کرنا اہم ترین فریضہ ہے. اور ایک اور موقع ہے کہ پیغمبر اسلام سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما سئل عن حق الوالدین علی ولدہما. پیغمبر سے سوال کیا جاتا ہے ماں باپ کے سلسلے میں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، تو ایک مرتبہ پیغمبر اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک. یہی تمہارے باپ تمہاری جنت بھی ہیں، یہی تمہارے باپ تمہارے جہنم بھی ہیں. تمہارے جنت تمہارے جہنم کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے ان کے حکم کی اطاعت کی ہے تو تمہیں جنت ملنے والی ہے، اور اگر تم نے ان کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو تمہیں جنت ملنے والی نہیں ہے، تم جہنم کی طرف چلے جاؤ گے. لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ جنت تمہیں نصیب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو جہنم سے تم بچ جاؤ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو.
والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے، احسان کرنے کے بہت سے فائدے آیات و احادیث میں، روایات معصومین میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے کچھ فائدے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر انسان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، عبادتوں کو ایک اہم درجہ ملتا ہے، عبادتوں کو ایک اہم منصب تک انسان اس اطاعت کے ذریعے سے فائز ہوتا ہے۔ انسان والدین کی اطاعت کر کے خدا کی مرضی کو حاصل کرتا ہے، ان کی بھی مرضی حاصل کرتا ہے تو اس پروردگار کی بھی مرضی اس کو مل جایا کرتی ہے۔ اگر انسان پروردگار کے ساتھ اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو عذاب قبر انسان کو اس دنیا کے بعد اس دنیا میں جھیلنا ہے اس سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے۔ انسان اگر والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کرنے کی بنیاد پر جنتی بن جایا کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے تو در حقیقت ان کے ساتھ وہ مہربانی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ انسانیت کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، لہٰذا ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی وجہ سے ہم نے انسانیت کے اس وظیفے کو مکمل کیا ہے، ہم نے انسانیت کے اس وظیفے کو پورا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کل ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ احسان کریں گی، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولادوں کے ساتھ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کل ہم کو بھی اپنی اولادوں سے یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے، کل ہم کو بھی اپنی اولادوں سے یہ امیدیں نہیں رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کے نتیجے میں انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، انسان کو ثواب ملتا ہے۔ یہ انسان جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے تو کتنے طریقوں کا احسان انسان کر سکتا ہے، کتنے طریقوں سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا ہے۔ تو 3 طریقے بتائے گئے ہیں کہ 3 طریقوں سے انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے، احسان کر سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے مال کے ذریعے سے۔ اگر ان کے پاس مال نہیں ہے، اگر ان کے پاس دولت نہیں ہے تو ہم مال کے ذریعے احسان کر کے، مال کے ذریعے نیکی کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کوئی اور بھی راستہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کر سکیں یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکیں؟ تو ہاں عزیزان گرامی، زبان کے ذریعے سے انسان ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں کہ اگر وہ تکلیفوں میں ہوں، اگر وہ الجھنوں میں ہوں تو تمہاری باتوں سے خوش ہو جائیں۔ لہٰذا اپنی زبان کے ذریعے سے بھی ہم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ اپنی زبان سے ہم ایسی گفتگو کریں کہ اس سے وہ رنجیدہ نہ ہوں، اس سے وہ خوش ہو جائیں۔ لہٰذا پہلا طریقہ مال کے ذریعے احسان کرنے کا تھا، دوسرا طریقہ اپنی زبان کے ذریعے احسان کرنے کا ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی بدن کے ذریعے سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا ہے۔ اگر ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اگر وہ الجھنوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں تو ہم اپنی بدن کے ذریعے سے، پیر میں درد ہو رہا ہے تو پیر کو دبا کر کے، سر میں درد ہو رہا ہے تو سر کو دبا کر کے، لہٰذا انسان اپنی بدن کے ذریعے سے بھی، اپنی طاقت کے ذریعے سے بھی ان پر احسان کر سکتا ہے، ان پر نیکی کر سکتا ہے۔ بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ ان طریقوں کے ذریعے انسان اگر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو پروردگار اس کا صلہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ کچھ ایسے مواقع ہیں آیات اور حدیث میں
کہ انسان کو والدین کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے، مگر ہاں ایسے مقام پر کہ جہاں وہ تم کو گناہ کی طرف لے جا رہے ہوں تو وہاں پر اطاعت لازم نہیں ہے، لیکن اگر گناہ کے علاوہ جن چیزوں کی طرف بھی وہ کہہ رہے ہیں ان میں تمہیں اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو ان کے نام کے ساتھ نہ بلائیں، کہ ہم ان کو ان کے نام کے ساتھ بلائیں۔ یہ بلانا ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو ان کے نام کے ساتھ بلائیں۔ والدین کے ساتھ جب ہم چل رہے ہوں تو کبھی ہم کو ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اگر ہم کسی مجلس، کسی محفل میں، کسی پروگرام میں جا رہے ہوں تو والدین سے پہلے ہم کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ان کو گالیاں ملیں، کام ہم انجام دیں، گالیاں ان کو ملیں۔ لہٰذا ہم کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہر حال میں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کا شکریہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں ان کا شکریہ ادا کریں، ان کے لیے اچھائی طلب کریں، ہمیشہ ان کو اچھی نظروں سے دیکھیں، ان کی حاجتوں کو قبل اس کے کہ وہ اپنی حاجتوں کو بیان کریں، قبل اس کے کہ وہ اپنی الجھنوں کو بیان کریں، وہ اپنی پریشانیوں کو بیان کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا چاہیے، ان کی الجھنوں کو دور کر دینا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو ان کے بیان کرنے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیں۔ بہت سے حقوق ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد، والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جو وہ وصیتیں کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان وصیتوں کو ہمیں پوری کرنا چاہیے۔ یہ ان کے ساتھ نیکی ہے، یہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ وہ خود نہیں کر سکے تھے، دل میں تمنا تھی، آرزو تھی، دنیا سے چلے گئے، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی آرزوؤں کو پورا کر دیں۔ اور اگر وصیت کر کے گئے ہیں تو بدرجہ اولیٰ ان کی وصیتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، رحمت کی دعا کرنا چاہیے۔ اگر وہ مقروض تھے اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے قرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اگر ان کی عبادتیں چھوٹ گئی ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد ان کی نمازوں کی قضا ادا کروانا چاہیے۔ ان کے جو واجب فریضے تھے جو مکمل نہیں کر سکے ہیں، حج واجب تھا انجام نہیں دے سکے ہیں، روزہ واجب تھا دنیا سے چلے گئے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اگر نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے واجب حج کو ادا کروا دیں، ان کے واجب روزے کو ادا کروا دیں، ان کی واجب نمازوں کو جو قضا ہو گئی تھیں اس کو ادا کروا دیں۔ اور اسی طریقے سے ائمہ اور معصومین کی زیارت کے لیے بھی اگر ہم سے ممکن ہے تو ان کی طرف سے ہم زیارت کو بھیجیں، اور لوگوں کے درمیان جب وہ نہیں ہیں تو جو رابطہ، جو تعلق، جو رشتہ داری انہوں نے قائم کی تھی اس رشتہ داری کو آپس میں ہم قائم رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد ہم ان کے رشتہ داروں کو بھول جائیں، ان کے چاہنے والوں کو بھول جائیں۔ ہمیں ان کے رشتہ داروں کو بھلانا نہیں چاہیے، ہمیں ان کے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی طرف سے ہمیں صدقہ دینا چاہیے، ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے۔ ان کے دوستوں کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے نیکی کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے مناجات کی، اے میرے پروردگار، میں جنت میں اپنے اس ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ زندگی گزارے گا، جو میرے ساتھ رہے گا۔ تو ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا حکم پروردگار ہے،
فلاں بازار میں جاؤ، وہاں ایک قصاب بیٹھا ہوا ہے، وہی تمہارا جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ جناب موسیٰ اس بازار میں آئے تو کیا دیکھا؟ قصاب دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جناب موسیٰ اس قصاب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دکان پر بیٹھ کر کے اپنے گوشت کو بیچ رہا ہے، لوگ آتے ہیں گوشت خرید کر کے لے کے جاتے ہیں۔ جناب موسیٰ اس کو مسلسل دیکھتے رہے، وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ شام ہوئی، اس نے دکان بند کی، اپنے دکان سے نکلا، اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جناب موسیٰ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے، اس لیے کہ جبرائیل کے ذریعے سے اطلاع مل چکی تھی کہ وہ قصاب تمہارا قیامت میں، تمہارا آخرت میں، تمہارے زندگی کے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ زندگی بسر کرے گا۔ اب جیسے ہی یہ قصاب اپنے گھر کے اندر آیا، جناب موسیٰ نے دق الباب کیا۔ قصاب گھر کے باہر نکلا، جیسے ہی گھر کے باہر نکلا دیکھا ایک انسان کھڑا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اس قصاب نے کہا یقیناً تم ہمارے مہمان بن سکتے ہو۔ بس مہمان بنایا۔ یہ جناب موسیٰ اس کے گھر کے اندر گئے، کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگ گیا۔ اس نے اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے کھانا کھلانا شروع، ہاتھ دھلایا، منہ کو صاف کیا، کھانا کھلانا شروع کیا۔ جب اس کی ماں کھانا کھلا رہی تھی تو کچھ دعائیں دے رہی تھی۔ جب وہ دعائیں دے رہی تھی، جناب موسیٰ ان دعاؤں کو بغور سن رہے تھے۔ وہ ایک مرتبہ یہ آنے کے بعد جناب موسیٰ کے ساتھ جب میں بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگا تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اس سے سوال کیا، اے شخص اتنا بتا دے کہ جب تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا تھا تو تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ تو ایک مرتبہ اس قصاب نے کہا جب میں اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا تو میری ماں مجھے دعا دے رہی تھی۔ کہا دعا میں کون سے جملے کہہ رہی تھی؟ کہا دعا میں کہہ رہی تھی کہ اے میرے بیٹے جاؤ تمہیں جنت ملے، اے میرے بیٹے جاؤ تمہیں جنت ملے اور تم جنت میں جناب موسیٰ کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ اس قصاب کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے شخص تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہا کیسے میری دعا قبول ہوئی؟ کہا اس لیے کہ آج میں جناب موسیٰ ہوں، تم میرے ساتھ اس دنیا میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہو، اس دنیا میں میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو۔ ادھر سے حکم پروردگار بھی جبرائیل کے ذریعے میں نے سنا ہے کہ تم ہی ہوگے جو میرے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ تو پتہ چلا اگر انسان ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے اگر دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہمارے سلسلے میں دعائیں کرتے ہیں تو یقیناً ہماری دعائیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اولادوں کے لیے ملتا ہے کہ اولادوں کے لیے اگر ماں باپ دعا کر دیں تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے سلوک اور اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ سے پیش آئیں گے تو یقیناً ماں باپ جب دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں تو ہم کو کیوں کر دعا نہ دیں گے؟ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ویسے بنائیں جیسے آل محمد چاہتے ہیں، جیسا پروردگار نے حکم دیا ہے۔ حکم پروردگار یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے حکم کی اطاعت کرو، یہی ہماری ذمہ داری ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔